یہ ہے کہ حضرت مہدی کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ جب حضرت مہدی سے بیعت ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ کفریہ اور طاغوتی طاقتوں سے ٹکرائیں گے اور پھر وہ ان کے مقابلے میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیے کہ حضرت مہدی کی بے نفسی کو دیکھ کر اور اجتماعی مقاصد کی دھن ان کو ایسے لگی ہوگی اور اس میں وہ ایسے فنا ہو کے کام کر رہے ہوں گے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کہ تمام روئے ارض کے نیک مسلمان اپنے آپ کو مٹا کر سب کچھ ان کے حوالے کر دیں گے، اور وہ مسلمان حضرت مہدی پر ایسے اعتماد کریں گے جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اس دور کے مسلمانوں نے کیا تھا۔ تاریخ کے طلباء پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ پورے یورپ کے متحدہ صلیبی لشکر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقابلے میں آ گئے تھے، اور ان کے پاس کچھ زیادہ فوج بھی نہیں تھی۔ البتہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے قبائل کے مختلف لوگ تھے، اور وہ ان کے ساتھ جہاد میں شامل ہوئے، اور انہوں نے جب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں گھوڑے پر سوار ایک جانب سے دوسری جانب یوں چکر لگا رہے ہیں جیسے اکلوتے بچے کی ماں اس کی تلاش میں پھرتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور زبان پر ایک ہی نعرہ یا الاسلام یا الاسلام، اے مسلمانوں اسلام کی مدد کرو، اے مسلمانوں اسلام کی خبر لو۔ تو یہ قبائل جو اپنی عصبیت، سرکشی اور انفرادی مزاج میں مشہور تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سلطان کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کر لیتے تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سلطان کے پاس خرچ نہیں ہوتا تھا تو اپنے خرچ پر اپنے اسلحے سے میدان میں ڈٹے رہتے تھے، اور سلطان کا ساتھ چھوڑ کر جانے کو کفر سے زیادہ سخت آر والی چیز سمجھا جاتا تھا، اور ان کو یقین تھا کہ اگر شکست ہوئی تو سلطان ان کو چھوڑ کر بھاگے گا نہیں، اور اگر فتح ہوئی تو سلطان سارے فوائد خود نہیں سمیٹے گا، بلکہ یہ سارے فوائد، سارے ثمرات، سارے نتائج اسلام کی جولی میں جائیں گے۔ یہ بے لوثی تھی۔ آج بھی اگر کوئی قیادت یہ یقین دلا دے اپنے کارکنوں کو کہ جتنے فوائد ہیں وہ سارے اسلام کی جولی میں جائیں گے، جتنے ثمرات ہیں وہ سب کو برابر تقسیم ہوں گے، تو پھر کایا پلٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ اصل کامیابی کی وجہ تھی ہوگی حضرت مہدی کی، اور پہلے جو مسلمان کامیاب ہوئے اس کی بھی بنیادی یہی وجہ تھی۔ اب ایک اہم بات یہ یاد رکھیں کہ حضرت مہدی جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی تو تقریباً ان کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ 7 سال تک، صرف 7 سال، صرف 7 سال میں 3 بڑی کفریہ طاقتوں، ہندو، عیسائی اور یہودی، ان میں سے 2 کے خلاف جہاد کریں گے، ہندوؤں اور عیسائیوں کے خلاف شاندار فتح حاصل کریں گے۔ اب پیچھے رہ جائیں گے صرف یہودی۔ تو حضرت مہدی کے 8ویں سال میں دجال کا ظہور ہوگا، اور مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی، اور عیسائیوں کی شکست سے فتنہ یہود عروج پر پہنچ جائے گا،
جو در حقیقت شیطانی طاقتوں کا فتنہ ہے۔ اسی سال یعنی جب دجال ظاہر ہوگا تو اسی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ 9واں سال دجال کے قتل اور شر کے گھر اسرائیل کے خاتمے کے بعد مضبوط ترین عالمی اسلامی خلافت کے قیام اور استحکام کا ہوگا۔ 49 سال کی عمر میں حضرت مہدی انتقال کر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھ کر بیت المقدس میں ان کو دفن فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال تک زمین پر رہیں گے۔ اس طرح حضرت مہدی کے ظہور کے بعد زمین پر کل 9 سال رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت مہدی ظہور کے بعد 9 سال زمین پر رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت مہدی 7 سال اور وفات مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال دنیا میں رہیں گے۔ بیچ کے 2 سال حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکٹھے گزاریں گے۔